قرآن ہماری بنیاد ہے، قرآن ہماری جڑ ہے. ہم جڑ جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی. پتنگ کو آپ نے دیکھا ہے؟ پتنگ جب تک ڈور سے جڑی ہوئی ہے اوپر جا رہی ہے. آپ دیکھیے ہم ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، پتنگ اوپر جا رہی ہے. جب تک اس کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے پتنگ اوپر جا رہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا دوسری پتنگ والا جب ہمارے پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیتا ہے، اور پتنگ جب اپنی بنیاد سے اپنی جڑ سے کٹ جاتی ہے تو پھر وہ اوپر نہیں جاتی ہے. پھر اس کا انجام کیا ہے؟ ہچکولے کھاتے ہوئے، جمپنگ کرتے ہوئے پھر وہ نیچے آتی ہے. اور نیچے محلے کے چھچورے لڑکے، نیچے ہماری قوم کی بگڑی ہوئی نسل میں پلنے والی اولادیں پھر اس پتنگ پر ٹوٹتی ہیں، اور کبھی کبھی اس پتنگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں چھینا جھپٹی میں. کیوں؟ یہ پتنگ جو بلندی پہ جا رہی تھی، یہ پتنگ جو عروج پہ جا رہی تھی، یہ پتنگ جو اونچائیوں پہ جا رہی تھی، عزت کی بلندی طے کر رہی تھی. کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے تھی تو اوپر جا رہی تھی. اور جب اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا تو اس کا انجام پھر ترقی نہیں ہے، اس کا انجام پھر عروج نہیں ہے. جب اس نے اپنی بنیاد سے ناتا توڑا تو اس کا انجام زمین پر آنا ہے، پستی کی طرف آنا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے. جب تک ہم اپنی بنیاد کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، کائنات کی کوئی قوم ہمیں رسوا نہیں کر سکتی ہے، کائنات کی کوئی قوم ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی ہے. ہم عزت کی بلندی پہ جائیں گے، ہم آسمانوں کی بلندی چھوئیں گے. لیکن جب ہم اپنے رشتے کو، بنیاد کو قرآن سے توڑ لیں گے اور جب ہم اپنی جڑ سے اپنا رشتہ ختم کر لیں گے تو پتنگ کی طرح زمین پہ آئیں گے. دنیا کے اوباش بچے جیسے پتنگ کو پھاڑ دیتے ہیں، دنیا کی ساری قومیں ہمیں پھاڑ دیں گی، ٹکڑے ٹکڑے کریں گی. میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کی سطح پر آپ مسلمانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں. میرے بھائیوں، کبھی اتنا ذلیل کسی دور میں مسلمان نہیں ہوا جتنا اس صدی میں ذلیل ہو رہا ہے. پڑھو، دیکھو، عراق کا مسئلہ دیکھ لو، ایران کا معاملہ دیکھ لو، سیریا کا معاملہ دیکھ لو، پاکستان کے حالات دیکھ لو، افغانستان کے حالات دیکھ لو. پوری دنیا کی سطح پر جہاں مسلمان ہیں وہاں کے حالات دیکھ لو، اپنے ہندوستان کے حالات دیکھ لو. قرآن کی آیت چیخ چیخ کے کہتی ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اتنا ذلیل، اتنا رسوا، اتنا پستی کی طرف کبھی مسلمان نہیں گیا جتنا اس دور میں گیا. اور دنیا کی ساری قومیں آج ہمیں جیسے نچانا چاہ رہی ہیں ویسے ناچ رہی ہیں. جو قوم امامت کے لیے آئی تھی، جو قوم رہبری کے لیے آئی تھی، جو قوم اپنی دولت غریبوں اور مسکینوں پر لٹانے آئی تھی، آج وہ گدائی کا کٹورا لے کر دوسروں کے سامنے بھیک مانگ رہی ہے. میرے بھائیوں، اپنے عروج و زوال کو دیکھو، اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنا شاندار کارنامے دیکھو. جب ہم قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑے ہوئے تھے ہم نے ترقی کی ہے، اور جب ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑا تو آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے. یہ حالت قرآن کو رسم و رواج سے نکالیے. قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم گھر بنائیں تو قرآن پڑھ لیں اور اس کے بعد میں پھر پوری زندگی اس میں جھوٹ بولتے رہیں. ہم قرآن اس لیے نہیں آیا کہ کوئی دکان ہم خریدیں اور اس میں قرآن کی تلاوت کر لیں پھر ساری زندگی اس قرآن کو ہم جھوٹ کی بنیاد پر چلاتے رہیں. میرے بھائیوں، قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ کوئی آدمی مر گیا تو ہم کچھ لوگوں کو بلا کر قرآن پڑھ کے اس کے اوپر بخش دیں پھر ساری زندگی اس کے لیے دعائیں مغفرت نہ کریں اور اس کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد نہ رکھیں. معاف کیجئے گا، ان رسم و رواجوں سے نکلنا ہوگا اور قرآن کو ہمیں قرآن پر ہمیں وہ عمل کرنا ہوگا جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. ایک ایک آیت صحابہ سنتے تھے کہ نہیں، اب آگے نہیں، پہلے ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں، پہلے ہم اس پر عمل کریں. ہمارے ہاں رسمی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں رسم نہیں تھی، وہاں ایک ایک آیت پر عمل کیا جاتا تھا. تو میرے بھائیوں، قرآن سے ہمیں اپنے رشتے کو جوڑنا ہے اور ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. اور پھر آخری چیز، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. ہمیں اسلام کی نعمت جو ملی ہے، ہم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے تو ہمیں اور آپ کو بھائی بھائی بن کر رہنا ہے. ایک دوسرے کے غم میں شریک رہے، صلاح